دنیا کے ان رہنماؤں کی داستانیں صرف تاریخ کے صفحات پر نہیں بلکہ عالمی سازشوں کے خونی کھیل میں لکھی گئی۔ یہ کہانی ہے ان رہنماؤں کی جنہوں نے اپنے فیصلوں میں آزادی چاہی، لیکن ان کے خواب امریکی سامراج کے قدموں تلے روند دیے گئے۔ آج ہم ان 5 رہنماؤں کی بات کریں گے جنہوں نے ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنی جانیں قربان کیں۔ لیکن کیا یہ محض اتفاق تھا یا یہ سب ایک سوچی سمجھی عالمی سازش کا حصہ تھا؟ شاہ فیصل، اتحاد امت کا شہید۔ 1964 میں سعودی عرب کا تخت سنبھالنے والے شاہ فیصل ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے اسلامی دنیا کو یکجا کرنے کا خواب دیکھا۔ انہوں نے 1973 میں امریکہ اور یورپ کے خلاف تیل کا ہتھیار استعمال کیا اور اعلان کر دیا، ہم اپنی دولت دوسروں کی غلامی میں نہیں لٹائیں گے۔ لیکن یہ اعلان امریکہ کو پسند نہیں آیا۔ 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کو ان کے بھتیجے نے قتل کر دیا۔ سوال یہ ہے، محض ایک خاندانی دشمنی تھی یا ایک عالمی منصوبہ؟ کیونکہ ان کا قتل اس وقت ہوا جب وہ اسلامی دنیا کو متحد کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ صدام حسین، عراق کا شہر عالمی طاقتوں کا شکار۔ عراق کا نام سنتے ہی ایک نام ذہن میں آتا ہے، صدام حسین۔ وہ شخص جس نے تیل کی طاقت کو عراق کے عوام کی ترقی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر کے صدام حسین کو گرفتار کر لیا۔ امریکی عدالت نے الزام لگایا کہ صدام نے 148 کردوں کو قتل کیا تھا، لیکن کیا یہ الزام واقعی انصاف پر مبنی تھا؟ 30 دسمبر 2006 کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ یہ محض ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایک قوم کی آزادی پر حملہ تھا۔ آج عراق ایک تباہ حال ملک ہے اور اس تباہی کی بنیاد 2003 میں رکھی گئی۔ معمر قذافی، افریقہ کا خواب دیکھنے والا۔ 1969 میں لیبیا کے اقتدار پر قبضہ کرنے والے معمر قذافی نے اپنے ملک کو ترقی دی، اپنے عوام کو تعلیم، صحت اور مساوات فراہم کی، لیکن یہ سب امریکہ اور یورپ کو پسند نہیں آیا۔ قذافی نے افریقی اتحاد کا خواب دیکھا اور عالمی مالیاتی نظام کو چیلنج کر دیا۔ 2011 میں نیٹو کے حملوں اور قبائلی باغیوں نے لیبیا کو جنگ میں جھونک دیا۔ 20 اکتوبر 2011 کو معمر قذافی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ مرتے وقت قذافی کے الفاظ تھے، میرے قتل کے بعد یہ جنگ تمہارے گھروں تک پہنچے گی۔ آج افریقی ممالک کی حالت ان کے الفاظ کی گواہی دیتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو، قائد عوام کی شہادت۔ پاکستان کا وہ لیڈر جسے قائد عوام کہا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا خواب دیکھا اور دنیا کے سامنے اعلان کیا، پاکستان ایک آزاد ملک ہے، ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ آزادی امریکہ کو برداشت نہ ہوئی۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق کے مارشلوں نے بھٹو کا تختہ الٹ دیا۔ 1977 میں بھٹو کو ایک متنازع مقدمے میں پھانسی دے دی گئی۔ آج بھی عوام یہ سوال کرتی ہے، کیا بھٹو کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کی خود مختاری کی بات کی؟ ضیاء الحق طیارہ حادثہ یا قتل۔ 17 اگست 1988 کا دن بھاولپور کے قریب ایک دھماکہ ہوا اور پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں امریکہ کے سفیر بھی ہلاک ہوئے۔ کہا جاتا ہے یہ ایک طیارہ حادثہ نہیں بلکہ ایک سازش تھی۔ ضیاء الحق نے افغان جنگ کے دوران امریکی پالیسیوں کو چیلنج کیا تھا۔ ان کا انجام بھی وہی ہوا جو ہر اس رہنما کا ہوتا ہے جو امریکہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے۔ ناظرین، یہ محض اتفاق تھا کہ شاہ فیصل، صدام حسین، معمر قذافی، ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء الحق سب کا انجام ایک جیسا ہوا؟
یا یہ ایک عالمی سازش تھی جو ہر اس رہنما کو ختم کرتی ہے جو آزاد سوچ رکھتا ہو؟ یہ کہانیاں صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ کیا ہم تاریخ سے سبق سیکھیں گے یا ہمیشہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے۔